کہا جاتا ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک نوجوان تاجر رہتا تھا۔ اس کا نام سندباد جہازی تھا۔ اللہ نے اسے مال و دولت کی نعمت بخشی تھی، حویلیاں، نوکر، خزانوں سے بھرے کمرے، مگر قسمت کا پہیہ ہمیشہ ایک سا نہیں گھومتا۔ کچھ ایسا ہوا کہ سندباد کا سارا مال لٹ گیا، کاروبار ڈوب گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ کچھ دن وہ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبا رہا۔ حویلی سنسان ہو گئی، دسترخوان خالی، اور سندباد کے دل میں بس ایک ہی خیال، کیا میری زندگی یوں ہی گزر جائے گی؟ کیا میں تہی دست ہی رہوں گا؟ ایک دن وہ بغداد کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے تاجر اپنے جہازوں پر مال لاد رہے ہیں، سمندر کے سفر پر روانہ ہونے والے ہیں۔ اسی لمحے اس کے دل میں ایک شعلہ بھڑکا۔ اس نے خود سے کہا، سندباد، دولت وہی کماتا ہے جو خطرہ مول لیتا ہے۔ سمندر اندھیرا ہے مگر موتیوں کا خزانہ بھی وہی چھپا ہے۔ یوں اس نے اپنا باقی سامان بیچا اور ایک جہاز پر جگہ خریدی اور سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ جہاز پر مسافر اور تاجر سب ہنسی خوشی سفر کر رہے تھے۔ کبھی لہروں کی سرسراہٹ، کبھی ہوا کا شور، رات کو ستارے ایسے جلملاتے جیسے ہزاروں چراغ جل رہے ہوں۔ سندباد ڈیک پر کھڑا ہوا، دور افق کو دیکھتا اور کہتا، یہ کائنات کتنی وسیع ہے اور انسان کتنا چھوٹا۔ دن گزرتے گئے، کئی بندرگاہوں پر جہاز رکا، سود و سودا ہوا۔ سندباد نے بھی تجارت کی اور تھوڑا نفع کمایا۔ اس کا دل مطمئن ہونے لگا کہ قسمت پھر سے مہربان ہو رہی ہے، مگر سندباد کا اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک دن جہاز ایک سبزے سے ڈھکے ہوئے جزیرے کے قریب جا پہنچا۔ دور سے وہ منظر ایسا لگتا تھا جیسے جنت کا ٹکڑا ہو، گھنی گھاس، اونچے درخت، پرندوں کی آوازیں۔ ملاح خوشی سے چیخنے لگے، یہ ہے آرام کا مقام، آؤ پانی بھرو، شکار کرو، آگ جلاؤ۔ سب لوگ اتر پڑے، کسی نے آگ سلگائی، کسی نے گوشت بھوننا شروع کیا۔ سندباد گھاس پر بیٹھ گیا۔ اس نے زمین پر ہاتھ پھیرا اور بولا، کیا نرم زمین ہے، جیسے سانس لے رہی ہو۔ اتنے میں ایک لرزہ سا محسوس ہوا، پہلے ہلکی سی چنبش، پھر زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ لوگ گھبرا گئے۔ اچانک ایک بوڑھا ملاح چیخا، یہ زمین نہیں، یہ تو ایک دیوہکل مچھلی ہے جو برسوں سے سمندر میں سوئی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی سب بدحواس ہو گئے۔ کوئی جہاز کی طرف بھاگا، کوئی چیختا ہوا دوڑنے لگا۔ آگ کے شعلے بجھ گئے۔ مچھلی نے اپنے کمر کو جھٹکا دیا۔ سندباد پیچھے رہ گیا۔ اچانک ایک زوردار جھٹکے سے وہ پانی میں جا گرا اور سمندر میں تیرنے لگا۔ سمندر کی لہریں بلند پہاڑوں کی طرح تھی۔ اندھیرا چھا گیا، آسمان سے بجلی چمکی اور گرجنے لگی۔ سندباد لہروں سے لڑتا رہا، کبھی ہاتھ پاؤں مارتا تو کبھی دعا کرتا، یا اللہ، اگر یہ میری موت ہے تو مجھے ایمان پر اٹھا، اور اگر یہ زندگی ہے تو مجھے کوئی ساحل دکھا دے۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ پانی کی موجیں اس کے جسم کو بہاتی رہیں۔ جب آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ سندباد نے خود کو ایک اجنبی ساحل پر پایا۔ ریت اس کے بدن سے چمٹ گئی تھی، کپڑے پھٹ چکے تھے، ہونٹ خشک تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، شکر ہے اے میرے رب، تو نے مجھے زندہ رکھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے قافلے والوں کو دیکھا جو گھوڑوں اور اونٹوں پر سامان لاد رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے سندباد کو دیکھا اور کہا، اے اجنبی، تو کہاں سے آیا ہے؟ سندباد نے کمزور آواز میں جواب دیا، موجوں نے مجھے یوں اچال کر یہاں پھینک دیا، میں سمندر کا مسافر ہوں۔ تاجر نے مسکرا کر کہا، آؤ، اب تم بھی ہمارے ساتھی ہو۔ یہ سفر اکیلے کا نہیں، کارواں کے ساتھ ہی طے ہوتا ہے۔ یوں سندباد قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ دن رات کے سفر کے بعد وہ ایک شہر پہنچا۔ وہاں اس نے اپنا بچا ہوا تھوڑا سا سامان بیچا اور تجارت شروع کی۔
رب کی کرم نوازی دیکھیں کہ سندباد کو اتنا نفع ہوا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مالدار ہو گیا۔ کچھ مہینوں بعد سندباد واپس بغداد لوٹا، مگر اب وہ وہی لاپرواہ نوجوان نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا شعور، ایک نیا یقین جاگ چکا تھا۔ اس نے دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دی، دسترخوان سجا، خوشبوئیں مہکنے لگی۔ سب کے درمیان میں بیٹھ کر سندباد نے کہا، اے میرے دوستو، میں نے سمندر سے ایک سبق سیکھا ہے۔ قسمت سمندر کی موجوں کی طرح ہے، کبھی ڈبونے کو آتی ہے، کبھی ساحل دکھانے کو، مگر ہمت وہی پاتا ہے جو لہروں سے ٹکرا کر آگے بڑھتا ہے۔ اور یاد رکھو، موتی ہمیشہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں۔ سب لوگ اس کی بات سن کر حیران رہ گئے اور سندباد کی عزت بڑھ گئی۔ یہ تو محض ایک آغاز تھا، آگے اور بھی طوفان تھے اور بھی داستانیں۔ یوں اس کا پہلا سفر ختم ہوا۔